نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو کہ وہ بڑے جانور میں 60 لوگوں تک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی بڑا جانور 60 افراد کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے جانور کے اندر شریک ہونا چاہے اور اس میں چند افراد شریک ہو کر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ تعداد 1 سے لے کر 7 تک ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک شخص پورے جانور کو بڑے کو ذبح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ 1 کی طرف سے بھی ہو جائے گی، یا 4 لوگوں کی طرف سے چاہیں تو 4 کی طرف سے بھی ہو جائے گی، 5 کی طرف سے بھی ہو جائے گی، 3 کی طرف سے بھی ہو جائے گی، 2 کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے، حد ہے، وہ 7 تک ہے کہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس سے آگے تعداد نہیں ہے، اس سے آگے کا سلسلہ نہیں ہے شرکت کا، لہذا 1 سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا چھوٹے جانور کے اندر جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے، اس میں ایک ہی شخص قربانی کر سکتا ہے، یہ ایک شخص کی ہی طرف سے قربانی کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کی عمر جیسے کہ اونٹ ہے، اس کی فقہائے کرام نے 5 سال کی عمر بتائی ہے کہ اونٹ 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھینس ہے اور کچرا ہے، اس کی عمر 2 سال کی بتائی ہے، یہ 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کی عمر 1 سال کی ہونا چاہیے، دتوا ہو، 1 سال کا ہو، خوب صحت مند ہو، اچھا ہو، فربے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا ہے جو وہ چیز پیش ہو جو دل کو چبھے، جس کو ہماری نگاہ پسند کرے، جس کو ہم دیکھ کر خوش ہو، ہماری طبیعت خوش ہو، اسی جانور کو تو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اور جس کو ہمارا دل ہی پسند نہیں کر رہا ہے، کمزور ہے، نہ دیکھنے میں کشش ہے اس کے اندر کہ دل کا میلان نہیں ہوتا، اس کی طرف دل نہیں جھکتا اس کی طرف، تو جب اپنے ہی دل کو پسند نہیں آ رہا ہے، نگاہ کو نہیں بھا رہا ہے، دل پر نہیں چڑھ رہا ہے، تو اللہ کے دربار میں کیسے مقبول ہو جائے گا؟ اس لیے وہی چیز اللہ کے نام کے اوپر ذبح کی جائے کہ جو پسند ہو، اپنے آپ کو پسند ہو، یہی اصول رکھیے، یہی اصول شریعت نے بتایا ہے، چاہے قربانی کا موقع ہو یا اس کے علاوہ اللہ کے نام کے اوپر کسی کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، تو فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ کسی کو تحفہ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو ہدیہ دینا ہے، کسی کو کچھ تیار کر کے پیش کرنا ہے، تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پیش کریں۔ ایسا نہیں ہے دوسرے کے لیے ہارتا ہوا لیں اور اپنے لیے سب سے بہتر پسند کریں، اور بھائی یہ تحفے کے لیے ہے، اس سے تو چل جائے گا، اگر ہارتا ہوا بھی ہے کیونکہ ہم اپنے لیے کوئی لے رہے ہیں، نہیں، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ آپ دوسرے کے لیے ہارتا
کرو، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے جو تمہیں پسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو یہ جوامع الکلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی دو جملوں میں، دو کلمات میں ایسی مفصل آپ نے بات فرما دی، اس میں اتنی تفصیلات ہیں ان دو کلمات کے اندر کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس کو آپ ہر موقع کے اوپر دین کے آپ اس حدیث کو سامنے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں سلوک کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ اپنے دینی معاملات کے لیے آپ اس حدیث پاک کو مشعل راہ بنائیے اور اس کا مزاج بننے کی کوشش کریے۔ یہی قربانی کے موقع کے اوپر ہے کہ جانور اچھا ہو، عیب نہ ہو اس کے اندر، اپاہج نہ ہو، معذور نہ ہو اور خوبصورت ہو، جو آپ کو پسند آئے بھائے آپ کے دل کو، وہی اللہ کی راہ میں ذبح کیجیے۔ حضرت خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ اصل قربانی تو بیٹے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اسماعیل نہ ذبح ہو کر اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، وہ ذبح ہوا۔ تو بھائی اس سے ایسی محبت ہونا چاہیے جیسے اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ فرمایا بہتر تو یہی ہے، اگر اللہ نے جگہ دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے اور خدمت کر سکتے ہیں، صحت ہے، تو پہلے سے اس کو جانور کو خرید لیا جائے، اس کا کھانے کا پینے کا ہر بات کا خیال رکھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے انس کیا جائے اور وہ دل کے قریب ہو جائے۔ اور فرمایا جس دن وہ ذبح ہو تو محسوس ہو یہاں پر اس کی محبت کی وجہ سے کچھ محسوس ہو، فرمایا پھر اس کو اللہ کی راہ میں ذبح جب کرو گے تو فرمایا وہ بہت مبارک ہے اور مقبول ہے۔ تو اصل تو بھائی یہی معاملہ ہے، لیکن اب معاملات بدل گئے، گھر چھوٹے ہیں، جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، انسان اتنا ذمہ دار ہو چکا ہے، اتنا مصروف ہو چکا ہے، اور پھر یہ ماحول اور یہ حالات، تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جتنا بھی پھر بھی ہو سکے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے یا بر وقت ہی لے لیں، مگر اس کے ساتھ اخلاص رہے، آپ کا، آپ کی محبت خوب رہے، آپ کے دل میں تقویٰ رہے اور طہارت رہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے، 17ویں پارے کی آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ یہ گوشت پہنچتے ہیں، نہ یہ خون پہنچتا ہے ہمارے دربار میں، ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ فرماتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ سب یہی رہ جاتا ہے، یہ گوشت بھی تقسیم ہو جاتا ہے جس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنا، ایک غربا کا، ایک رشتہ داروں کا، یہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہمارے دربار میں جو چیز پہنچتی ہے، فرمایا وہ تمہارا دل کا تقویٰ ہے، فرمایا تمہارے دل کی محبت ہے، وہ اخلاص ہے کہ کس دل سے تم ہمارے دربار میں یہ قربانی پیش کر رہے ہو، کس دل سے تم ہمارے دربار میں یہ قربانی پیش کر رہے ہو۔ فرمایا وہ چیز ہمارے دربار میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کو پسند فرماتا ہے، نہ نمائش ہو، نہ مقابلہ ہو کہ خدا کا جانور اتنی قیمتی رقم کا ہے، اتنی رقم کا ہے، اور خدا کا جانور بھائی اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے، اور وہ آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا جانور میں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو معاملہ بس یہی رہ گیا رقموں کے اندر، اور جو دل والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو رقم اللہ نے دی ہے، جتنا اللہ نے نوازا ہے اس حساب سے آدمی اپنی حسب حیثیت جانور خریدے، بہتر سے بہتر خریدے، لیکن مقابلہ نہ ہو کسی سے مقابلہ نہ ہو کہ اس کا تو حقیر سمجھے کسی کو کہ اس کا تو جانور جو ہے وہ اتنی کم قیمت کا ہے، میرا ہے جانور تو میرا جانور ہے اتنا قیمتی، اگلے کے جانور کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ نے اگر دیا ہے، نوازا ہے اور قیمتی جانور خریدا ہے، تو ایک دوسرے مسلمان بھائی کی جتنی حیثیت ہے اس نے خریدا، تو اس کے جانور کو اپنے جانور کے آگے اعلیٰ سمجھنا اور اس کے جانور کو حقیر سمجھنا
یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ مقابلے والی بات ہے۔ اور اللہ کے دربار میں نہ قیمت کا مقابلہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں صورتوں کا مقابلہ ہے، نہ پیسے کا مقابلہ ہے، نہ ظاہری رونق و زینت کا مقابلہ ہے۔ ہاں اگر مقابلہ کرنا ہے تقوی کا کرو کہ اس کی نیت ایسی ہے، میری اس سے بھی شاندار نیت ہوگی انشاءاللہ، اس کی محبت ہے لیکن میری اس سے بھی زیادہ اللہ کے دربار میں محبت پیش ہوگی، تو تقوی اور طہارت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نہ کہ مال کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں کہ فلاں کا جانور اتنا اعلیٰ ہے اور فلاں کا اتنا اعلیٰ ہے اور اس میں مقابلہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ چیز پیش کی جائے جو اخلاص سے ہو، جو تقوی کے ساتھ ہو، طہارت کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑی سی رقم کی ہو مگر ہو تقوی اور طہارت کے ساتھ، اور اللہ نے اگر نوازا ہے تو بڑی سے بڑی رقم کی پیش کریے قربانی اللہ کے دربار میں، مگر اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن یہ جہنم سے تمہارے لیے روکنے کا سبب بنے گی یہ قربانی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یعنی یہ جو 3 دن قربانی کے ہیں، ان دنوں میں کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا قربانی کرنا ہے۔ فرمایا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ایک ہدیہ پیش کرنا ہے قربانی کے طور کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں خوشنودی اور رضا کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ پروردگار عالم اخلاص عطا فرمائے، نیک نیتی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اطمینان اور سکون عطا فرمائے، ماحول کو اللہ پر امن فرمائے، ہر فتنے اور فساد سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر شر سے، اور بھائی پوری احتیاط کے ساتھ ماحول کو دیکھتے ہوئے اور انتہائی امن و سکون کے ساتھ امن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے جس طرح میں قربانیاں پیش کریں، اور اللہ کی راہ میں ہر طریقے سے تیار رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مال کا موقع آئے تو مال اس کی راہ میں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، دریغ نہ کریں۔ اگر کبھی جان کا موقع آئے تو اللہ کا نام سب سے بڑا، اور اس کے بعد اس کے حبیب کا نام، تو اللہ اور اس کے حبیب کے نام کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں، تو ہماری جان ہمارا مال سب اللہ کا ہے، لہٰذا اسی کے نام پہ قربان ہو جائے، اسی کا ہے، ہمارا کیا ہے، تو قربان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ جذبہ رکھے۔ اور ایک قربانی اور ہے، وہ اپنی خواہشات کی ہے، نفسانیت کی ہے، یعنی یہ ہر وقت کی قربانی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں انہیں قربان کرتے جائیں اور اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھتے جائیں، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اور بھائی وہ حدیث یاد آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور فرمایا کہ یہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے، اور فرمایا میری امت کی طرف سے اللہ قبول فرما۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی نہیں کر پائیں گے وہ سب لوگ اس میں شریک ہیں، پوری امت شریک ہے، حضور نے پوری امت کا نام لیا ہے، میری امت کی طرف سے اسے قبول فرما، لہذا وہ غم زدہ نہ ہو جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں یا اس سال نہیں کر پائیں گے حالات کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے۔ اللہ آگے انشاءاللہ موقع دے گا، اللہ آگے انشاءاللہ موقع دے گا، اور جن کے حالات ابھی تک نہیں بن پائے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو، انہیں اللہ آگے انشاءاللہ موقع دے گا، یا نہیں بھی ملتا ہے تو اللہ کے رسول نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں ثواب میں شریک کر لیا ہے، ہمیں ثواب میں شریک کر لیا ہے۔ تو آپ نے وہ جانور ذبح کیا اور آپ نے اس امت کو ثواب کے اندر شامل کیا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے مشفق نبی ملے ہیں، بڑے مہربان نبی ملے ہیں اس امت کو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور قربانیوں کو اللہ تعالی جو مسلمانوں کی طرف سے پیش کی جائیں انہیں قبول فرمائے، اور 9 تاریخ کی ذی
9 تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک تکبیریں شروع ہوں گی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہر فرض نماز کے بعد جماعت مستحبہ کے ساتھ جو ادا کی جائے گی، اس کے بعد پڑھنا ایک بار واجب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا سب گناہگار ہوں گے. منفرد پڑھ سکتا ہے، اس پہ واجب تو نہیں ہے لیکن منفرد پڑھ سکتا ہے. اگر وہ تنہا نماز کوئی شخص پڑھے جماعت کی نکل گئی وہ پڑھ سکتا ہے، اور خواتین اگر گھر میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن ان پہ واجب نہیں ہے. واجب ہر فرض نماز کے بعد ہے جماعت کے اوپر، وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.